السلام علیکم ایوری ون، دس از فضا شاہد اور آپ سب دیکھ رہے ہیں انڈسٹری میٹ اپ. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈریسنگ جو ہے اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان ریفلیکٹنگ آر پرسنالٹی. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مسٹر حامد سعید نے. آپ جو ہیں انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں، اور پہلی بات تو یہ کہ آپ نیو یارک سے ہیں اور آپ کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نیو یارک سے ہے. Sir, thank you so much for joining us, or it is a pleasure having you here. Thank you very much for inviting me, Fiza, and I'm very happy to be here. I think UCP is like, I feel like it's my home. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک آپ کا جو ریولیوشنری کانسیپٹ ہے ڈریس فار سکسیس، سر اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. ایکچولی اس سے یہ کانسیپٹ جو ہے نان وربل کمیونیکیشن آف کلودنگ پہ یہ ڈرائیو کیا اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور نان وربل کمیونیکیشن کلودنگ کیا ہے؟ نان وربل کمیونیکیشن کلودنگ یہ ہے کہ I always say this, as soon as you enter into a meeting, before you utter a single word out of your mouth, you have said everything about you. اس میں کچھ آپ میسیجز دیتے ہیں، کنوے کرتے ہیں. وہ میسیجز کون سے ہیں؟ سب سے پہلا میسیج جو آپ کنوے کرتے ہیں کہ آپ کس سوشو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل جج یو کہ آپ ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا مڈ لیول سے بلانگ کرتے ہیں، لوور سے بلانگ کرتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر آپ اگر پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ویل گرومڈ ہیں کہ نہیں. If you are well groomed, let me tell you this, then you are on your way. Nobody's going to ask you کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ پہلا میسیج آپ دیتے ہیں اپنی کلودنگ سے، اپنے پرسونا سے، اپنی پیکج سے، اپنے اورا سے، اپنی پرسنالٹی سے. اور دوسرا بڑا میسیج آپ یہ دیتے ہیں کہ آپ کتنے کامیاب ہیں. اچھا، اب I always ask this کہ if you don't look successful تو پھر آپ کیا لگتے ہیں؟ سر بالکل ایسا ہی ہے. کچھ سکسیزفل پرسنالٹیز ہیں جو ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں، بٹ دے کیری دم سیلف ویری کیجول. وہ بہت زیادہ کیجول رہتے ہیں، اور ایون ان کا کہنا بھی ہے، اگر بات کی جائے مارک زکربرگ کی، تو وہ اپنے آپ کو بالکل کیجول کیری کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ مائی انرجی اینڈ مائی ٹائم ان ڈریسنگ. اس کی طرف آتے ہیں. لیٹ می جسٹ ٹاک اباؤٹ کہ آپ پہلے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. 3-4 چیزیں ہیں، اس کے بعد دین آئی کم بیک ٹو مارک زکربرگ. مارک زکربرگ تو جہاں میں جاتا ہوں مجھے فالو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو. اچھا، دوسری بات جو ہے آپ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کتنے کامیاب ہیں. تو اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں؟ لازمی بات آپ ناکام لگتے ہیں. تو آپ اگر سپوز ناکام لگتے ہیں تو ہاؤ فار کین یو گو ان اے میٹنگ یا جاب انٹرویو ہے، ڈزنٹ میٹر واٹ کائنڈ آف سچویشن از دیٹ. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی اگین ڈریسنگ سے، اپنے اٹائر سے، اپنی پرسنالٹی سے، اورا سے، وہ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. تو اگر کانفیڈنٹ نہیں ہے تو forget about this. Who's going to hire you? I mean, آپ اگری کریں گی نا. If a person doesn't look confident, if I'm coming for interview and I don't look confident, I mean, obviously you're not going to hire me and nobody's going to do business with me. اگر میں کوئی اسٹارٹ اپ کر رہا ہوں تو I don't look confident, then obviously nobody is going to invest money in me. اور چوتھی جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنے ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل ہیں. اگر آپ ٹرسٹ ودی کریڈیبل نہیں لگتے تو آئی تھنک گیم از اوور. سو یہ وہ میسیج ہیں. اینڈ دین دی لسٹ گوز آن. آپ کو نالجبل بھی لگنا چاہیے، آپ کو کمپیٹنٹ بھی لگنا چاہیے، اینڈ آل دیٹ نان وربلی آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں. اچھا، اب آپ نے کوشچن کیا ہے مارک زکربرگ کے بارے میں. چلو اس کی طرف آتے ہیں. مارک زکربرگ، دیکھیں مارک زکربرگ سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ ٹی شرٹ اور جین کیوں پہنتے ہیں، اور آلموسٹ ایوری ڈے ہی ویئرز دا سیم ٹی شرٹ اینڈ جین، تو فرام دا ہارسز ماؤتھ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آئی ویئر دس بیکاز آئی ہیو نو ٹائم. جیسے آپ نے مینشن کیا کلرز کون سے میں نے کمبائن کرنے ہیں، شرٹ ٹائی کا کلر کیا ہونا چاہیے، سوٹ کا. سو آئی ڈو ایزی تھنگ. آئی ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ٹو ورک اینڈ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا، یہ تو مارک زکربرگ کا کہنا ہے، لیکن مارک زکربرگ ایکچولی کرتا کیا ہے؟ دیکھیں، مارک زکربرگ از ناٹ اے فول. مارک زکربرگ بڑا اسمارٹ آدمی ہے. وہ بلیو کرتا ہے ٹی شرٹ اور جین پہ بلیو نہیں کرتا، وہ بلیو کرتا ہے سچویشنل ڈریسنگ پہ. تو میں 3 انسٹنسز آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آئی نو دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک بیکاز آل دا اسٹوڈنٹس اسپیشلی دا ونس ہو وانٹس ٹو لک جسٹ کائنڈ آف لائک جسٹ ویری کیجول، وہ مارک زکربرگ کو اس کا لیتے ہیں، سپورٹ لیتے ہیں. تو مارک زکربرگ کے ساتھ جو 3 انسیڈنٹس ہیں. نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس بریچ ہوا فیس بک کا. دین ہی واز کالڈ آن دا کارپیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ سینٹ اور کانگریس جو ان کی ہائیسٹ کورٹ ہے. And he had to go there to testify. Criminal investigation thi. And on that day, if you look what he was wearing, I mean, he didn't dare to wear T-shirt and jean. Uski reason hai. He knows America very well. Obviously, he was born there. Maine kafi time spent kiya hai. Had he worn T-shirt and jean on that day, believe it or not, those senators and congressmen, they would have nailed him. Not on the merit of the case.
انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اس بندے نے ہماری رسپیکٹ نہیں کی. So dressing is all about respect. So he knew that very well. بلکہ اس دن جو اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا, he looked so good. وہ ایک GQ میگزین ہے, شاید آپ نے سنا ہو, جو اسٹائل کی بائبل ہے. Yes, sir. You know, he looked like the cover boy of that. So on that day, he found a lot of time. جو کہتے ہیں نا, وہ ٹائم نہیں ہے. اچھا, دوسرا انسیڈنٹ یہ ہے کہ فیس بک واز kind of banned, not allowed in China for lots years. تو یونائٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ مارک زکربرگ نے کافی پریشر ڈالا ان کے اوپر, اینڈ ایونچولی ہی گاٹ اے میٹنگ ود دا پریزیڈنٹ آف چائنا. Guess what he was wearing on that day? آپ گوگل کر کے پکچرس دیکھ لیں اس کی, آپ بلکہ اگر دکھا سکیں اس پروگرام میں تو just show it to them. Again, he didn't dare to wear t-shirt and jeans. تو ایکچولی جتنی ہمارے یہ ینگ یوتھ اینڈ پیپل دیٹ who are listening to us, don't be fooled by Mark Zuckerberg's dressing. تو تیسرا انسیڈنٹ یہ ہے کہ in 2008 there was a big recession year. In 2009, a lot of companies didn't know whether they're going to make it or not, and Facebook also didn't know it, whether it's a do and die year for them. تو اس دن مارک زکربرگ نے یہ فیصلہ کیا کہ all year long he's going to wear shirt and tie to give a very strong message that this year is a very important and significant year. So I would say that pay attention to what he does, not only just t-shirt and jeans. ٹھیک ہو گیا سر. اب اگر اسٹوڈنٹس سے اور فریش گریجویٹ سے اس کنورسیشن کو ریلیٹ کیا جائے تو سر کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ابھی پاس ہو گئے ہیں, مطلب دے آر آؤٹ آف دیئر یونیورسٹیز, تو اب سر وہ پریکٹیکل لائف میں ہیں, نا دیر ول بی اٹینڈنگ لاٹ آف انٹرویوز اور وہ بہت زیادہ جگہوں پر جا رہے ہوں گے, تو سر وہ کیا ایٹیکیٹس ہیں جو انہیں فالو کرنے چاہیے in their dressing, in their personality, in their grooming, جو ان کو بہت زیادہ آگے جا کے ایک prominent personality جو ہے وہ کنسیڈر کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں چند چیزیں ہیں جو میں مینشن کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں, جس کمپنی کے لیے آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں, تو آئی ووڈ سے اسٹڈی دیٹ کمپنی. آپ جائیں انٹرنیٹ پہ جائیں, دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ دیٹ کمپنی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی کلچر کیا ہے, ڈریس کلچر وہاں پہ کیا ہے, جو آپ کا امیڈیٹ باس ہوگا وہ کیسے ڈریسنگ کرتا ہے, آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں وہاں ڈریسنگ کیسی ہے. اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ جو سی لیول کا ہے وہاں پہ سی لیول کا اس کا کلچر کیا ہے. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ سے دیٹ اسٹڈی دیٹ. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یو نو دیٹ کہ آپ کس فیلڈ کے بندے ہیں. اگر آپ فائنینس کے بندے ہیں, اکاؤنٹنگ کے بندے ہیں, آپ کنزرویٹو فیلڈ کے بندے ہیں, تو آبویسلی سوٹنگ از ویری آئی مین دیٹس واٹ ہاؤ اٹ گوز دیئر. تو اسٹڈی کریں. اس کے بعد جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو میں چند ٹپس دے سکتا ہوں آپ کو. پہلی چیز یہ ہے کہ اف یو آر اے میل, تو شرٹ کا کلر کون سا ہونا چاہیے. تو آئی ووڈ سے ویئر وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ کیوں؟ اس لیے کہ وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ مینس کریڈیبلٹی, وائٹ شرٹ مینس پیور, وائٹ شرٹ مینس آنیسٹ, وائٹ شرٹ مینس ریفائنڈ, وائٹ شرٹ مینس پالشڈ, وائٹ شرٹ مینس ایون پیس کا نشان بھی وائٹ شرٹ ہے. تو سر صرف وائٹ یا ہر لائٹ کلر؟ نہیں, میں I know how to say light colors. Okay sir. I'm saying white. I mean, why to wear any other color? اچھا دیکھیں, آپ نے اپنے you cannot go there and say I'm a very trustworthy guy. You cannot go there and say I'm a very honest guy. میں نے کہا نا کہ وہ subliminal message جو بھی بات ہوئی ہے وہ آپ نے دینے ہیں. تو آپ کیسے دیں گے؟ یا تو آپ کہیں گے اپنے بارے میں کہ I'm a very trustworthy guy, I'm a very honest guy, I'm a pure guy. اگر آپ کہیں گے تو I think it's you look very lightweight. کہہ نہیں سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ یہاں سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے کہ I'm an honest guy, I'm a pure guy, I'm this and that. تو آپ کا صرف ایک ہی میڈیم ہے جس سے آپ نے یہ کمیونیکیٹ, آپ نے کرنے ہیں یہ میسیج کمیونیکیٹ. اف یو ڈونٹ بلیو ان ہارٹ, I mean things are going to be very tough for you. تو وہ ایک ہی میڈیم سے آپ نے یہ کرنے ہیں. تو وہ میڈیم ہے آپ کی ڈریسنگ, اٹائر, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا اورا, آپ کا ہول پیکج پٹ ٹوگیدر. تو ایک وائٹ شرٹ سے آپ یہ سارا جو ہے نا یو کین کنوے دیٹ. اب آپ کہیں گے لیڈیز کیا کریں, تو لیڈیز بھی I mean if they prefer they can wear a white dress. اور دوسری بات اگر نہیں ہے تو دین یو کین انکارپوریٹ وائٹ ود حجاب, اور آپ نے کوئی دوپٹہ وغیرہ لیا ہے تو وائٹ آپ انکارپوریٹ کر لیں. یا پھر آپ ٹرمنگ کر سکتی ہیں, پائپنگ کر سکتی ہیں لباس کے ساتھ. لیٹس فار ایگزامپل یہاں نیک راؤنڈ نیک آپ نے پائپنگ کر لیے, سو یو کین گیٹ دا سیم امپیکٹ. تو وائٹ شرٹ جو ہے نا وہ آئی ووڈ سے انویریبلی وائٹ شرٹ, ڈونٹ ویئر اینی ادر کلر. اچھا دوسری بات, آپ نے اگر سوٹنگ کرنی ہے, سوٹ پہننا ہے یا بلیزر پہننا ہے, تو اس میں کون سا کلر ہونا چاہیے؟ آئی ووڈ سے اس میں ڈارکر کلرس. I mean don't go for any lighter colors. I don't care what season is there, what weather is there. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ باہر گرمی بڑی ہے, باہر یہ موسم ہے. It has nothing to do with this. آپ کی effectiveness جو ہے وہ شو ہونی ہے آپ کی how you are attired and everything. So it does not really matter. یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ باہر سردی ہے گرمی ہے کیا ہے. کیونکہ اگر آپ جیکٹ نہیں پہنیں گے, let me tell you, you're not going to look substantial.
you're not going to look. اگر کوئی ایک گورنمنٹ ایسا ہے جو آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہے, I mean آپ کو اتھارٹی چاہیے نا, آپ کے پاس کوئی ٹریک ریکارڈ تو ہے نہیں, you haven't built a company, you haven't made tons of money, تو آپ جا کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ I have done this, that. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا, you just came out of the gates. تو آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ کیسے اسٹیبلش کرنی ہے, تو وہ صرف اس طرح ہو سکتی کہ آپ اپنی ایک جیکٹ جو ہے جسے کہتے ہیں بلیزر, بائی دا وے آلسو ویمن کین ڈو دا سیم تھنگ. یس سر. اچھا اس میں ویسٹرن ایسٹرن کی بات نہیں ہے, اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے وی ٹاکنگ اباؤٹ ویمن, تو آپ اس کو کلچرلی بھی اور ریلیجیسلی بھی آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز لانگر جیکٹ ہو سکتی ہے, شارٹ نہ ہو, یو کڈ ناٹ بی ٹو ٹائٹ نو آل دیٹ, تو جیکٹ از مسٹ. اچھا اس کے بعد ایک فائنل کلر میں بتاتا ہوں, آپ کہیں گے اچھا کلر پھر کون سا ہونا چاہیے, کیونکہ ڈارک کلر میں بلیک ہے, اس میں ڈارک نیوی ہے, اس کے بعد اس میں گریس کے کلرس ہیں. تو آئی ایم گیون اوے دا اسٹور ہیئر, تو وہ یہ ہے کہ آپ ڈارک نیوی پہنیں. جیسے ڈارک نیوی کیوں, اس کی 3 ریزنس ہیں. پہلی ریزن یہ ہے کہ ڈارک نیوی جو ہے وہ کیا کنوے کرتا ہے. ڈارک نیوی کنوے کرتا ہے پاور پلس آلسو اپروچیبلٹی. دیکھیں آپ نے اتنے پاورفل بھی نہیں لگنا, ابھی تو آپ کو جاب بھی نہیں ملی ہے نا, تو آپ نے سی ای او سے زیادہ پاورفل تو نہیں لگنا. ایسے نہ ہو کہ آپ اوور ڈریسنگ کر کے جائیں, آپ نے پاکٹ اسکیئر لگایا ہوا ہے, آپ نے جناب وہ کفلنگ لگائے ہوئے ہیں, آپ نے ٹائی پن لگائی ہوئی ہے, تو وہ کہیں گے یہ ہیو یو کم ہیئر ٹو گیٹ اے جاب اور ٹیک اوور دا کمپنی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اوور ڈریسنگ نہیں ہونی چاہیے. بٹ اسٹل ڈارک نیوی جو ہے اٹ فارس ویل ود آل سوشیو اکنامک لیول پیپل. آئی مین موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ نو دس. جب سلیکشن کرنے جاتے ہیں کلر کی, عام طور پہ جو سیل مین ہوتا ہے وہی اس کو ڈرائیو کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. آئی تھنک اٹس اے مسٹیک. تو آپ کسی سوشیو اکنامک لیول کا کوئی بھی جو بھی آپ کا انٹرویو لے رہے ہو کسی نہ کسی سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتا ہے نا, اٹ فارس ویل ود آل سوشیو اکنامک لیول پیپل. اچھا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اٹ پروجیکٹس پاور اینڈ اپروچیبلٹی. اور تیسرا یہ ہے کہ مے بی یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف منی, کہ آپ نے اتنے سوٹس ہوں اور یہ ہو تو آپ نے پتہ نہیں کتنے انٹرویوز بھی دینے ہیں ٹو گیٹ یور ڈریم جاب. تو اس میں آپ نے اگر ایک ہی سوٹ سے اف یو وانٹ ٹو ورک ود دیٹ ڈارک نیوی جو ہے وہ چاہے روز پہن کے چلے جائیں, نو بڈی از گونا سے دس یہ بندہ اگین ڈارک نیوی پہن کے آ گیا, کیونکہ اس کی کنوٹیشن ایسی ہے اٹ جسٹ جیلز ویری ویل. تو یہ میں کہوں گا کہ ڈارک نیوی جیکٹ یا ڈارک نیوی جو ہے سوٹ جو ہے دیٹ ول گو ویری نائسلی. اف یو آر اے میل, ٹائی از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, کہ آپ نے سوٹ ٹائی کے بغیر نہیں پہننا. کئی لوگ ہیں آج کل یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ آئی ڈونٹ نو ویئر دے گیٹ اٹ کہ سوٹ پہنا ہوا ٹائی نہیں لگائی. سوٹ جو ہے اٹ کالز فار اے ٹائی, اٹس لائک بیگنگ فار کہ ٹائی لگاؤ. اچھا ٹائی میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ٹائی کون سی لگانی ہے. آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ آپ نے کوئی لاؤڈ ٹائی نہیں لگانی, نہیں پہننی. پاور ٹائز ہیں جس کا کانسیپٹ نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے. پاور ٹائز 4 طرح کی پاور ٹائز ہیں. If I may take like a minute and because I think it might really help them. 4 طرح کی پاور ٹائز ہیں. پہلی ہے سالڈ کلر کی ٹائی. سالڈ کلر کی ٹائی از ویری ویری ارسٹوکریٹک, ویری برٹش ٹائی. اس کو کمبائن کرنا بھی بڑا آسان ہے. آپ شرٹ کے ساتھ کلرز کے ساتھ اس کو ایزیلی کمبائن کر سکتے ہیں. ایک پاکستانی ڈسینٹ کے میئر ہیں صادق فرام انگلینڈ, لنڈن ایکچولی, از اے میئر آف لنڈن. اگر آپ ان کو دیکھیں تو ہی پٹس دیٹ ٹوگیدر ویری ویری نائسلی, لکس گریٹ. اچھا دوسری ٹائی جو ہے وہ ہے پولکا ڈاٹ. پولکا ڈاٹ جو ہے اس میں ڈاٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اینڈ دیٹس اے گریٹ گریٹ ٹائی. اینڈ تیسری ہے ٹیکسچر ٹائی جو میں نے پہنی ہوئی ہے. فرام دا ڈسٹینس لکس لائک سالڈ, بٹ وین یو کم کلوزر اس میں ٹیکسچر, پاکستان میں سیلف کہتے ہیں. تو تیسری ٹائی یہ ہے سیلف پرنٹ, جس میں لیجیے. اور چوتھی ٹائی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ڈائیگنل ٹائی جسے کہتے ہیں ریپ ٹائی. ان 4 ٹائز کے علاوہ آپ نے کوئی ٹائی نہیں پہننی. آپ نے اسٹیٹمنٹ ٹائز نہیں پہنی, مکی ماؤس نہیں ہے, کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہے, کوئی فلاورلی ٹائی نہیں ہے. آپ نے ٹائی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. یاد رکھیے آپ نے اپنے سگنیچر, آپ کی سگنیچر لک ہونی چاہیے. اپنے بارے میں آپ اسٹیٹمنٹ دیں, اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دیں. اینڈ نیور ایور ویئر لاؤڈ ٹائز. So this is what you should wear. Oh, by the way, you must wear nice shoes with that. Shoes must be polished. اور اگر آپ نے سوٹ پہنا ہے تو آپ نے آکسفورڈ کے شوز پہننے ہیں. آپ نے اس کا میکیشن لوفرز وغیرہ نہیں پہننے. Believe me, if you'll do that, people know that you don't know how to dress. ٹھیک ہو گیا سر. یہاں تو بات ہو گئی ان کلرز کی جو آپ انٹرویوز میں جاتے ہوئے پہنے, اور اس کے ساتھ آپ پاورفل, اپروچیبل اور ٹرسٹ وردی لگیں گے. سر وہ کیونکہ یہ سب چیزیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں, تو سر کون سے کلرز ہیں جو نہیں پہننے چاہیے؟ نہیں پہننے سارے شوق کلر, سارے لاؤڈ کلر. اگر دیکھیں جاب انٹرویو کی بات ہو رہی ہے نا, آپ وہ نہیں ہے کہ آپ آرٹسی بندے ہیں یا آپ کوئی میس کمیونیکیشن سے آپ کا تعلق ہے یا آپ میڈیا میں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, شو بز میں جا رہے ہیں, تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ وین یو آر گوئنگ فار کنزرویٹو فیلڈس,
आई वुड से दैट इनवेरिएबली आपने डार्कर कलर्स में रहना है और लाइट कलर की, जैसे मैंने कहा वाइट शर्ट होनी चाहिए। तो कौन से कलर्स नहीं पहने, जितने लाउड कलर्स हैं, आई मीन लाउड कलर में आप देखें लाउड पिंक भी आ जाता है, लाउड रेड भी आ जाता है, देयर मैनी कलर्स, तो आई वुड अवॉइड दोज कलर्स। ठीक है सर, अगर बीइंग अ फीमेल मैं इस चीज़ को रिलेट करूँ अपने साथ, तो सर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कलर्स को सीजन्स के साथ अटैच कर दिया है कि ये कलर्स जो हैं ये सीजन्स, लाइटर कलर्स आर फॉर समर्स एंड डार्कर कलर्स आर फॉर विंटर्स। तो सर इस चीज़ का कोई आपस में लिंक है, और अगर नहीं है तो विच कलर्स आर प्रेफरेबल फॉर फीमेल्स जब वो जा रही हैं? इसका तल्लक है फैशन के साथ है, लेकिन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म हियर, अब देखें डजंट मैटर कि फैशन बाहर क्या है, कौन सा सीजन चल रहा है, आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको तो वैसे दे लुक एट यू फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ये कहूँगा कि डोंट वरी अबाउट दैट, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि फैशन और ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है ना, सो दैट आप ऐसे ना लगें कि आप इस ओल्ड फैशन लग रहे हैं या आउटडेटेड लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आप बात तो कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट की, ये देखें मेरी डिग्री जो है वो UCP से है, मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज पढ़े हुए हैं, ये है, और लग रहे हो कि आप डायनासोर एज के हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोना वर्क। तो उसमें लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने सारा फैशन और सारा जो है वो अपना ट्रेंड अपने ऊपर वो इम्पोज नहीं कर लेना, बिकॉज ओनली फ्यू थिंग्स विल लुक गुड ऑन यू। तो मैं ये कहूँगा कि फैशन सेंस ज़रूर होनी चाहिए, ट्रेंड सेंस ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स लाइक व्हेन द रोड मीट्स द रबर मीट्स द रोड, जब आप प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो उस वक्त आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हैं, उसके बेंचमार्क्स क्या हैं, आपने यू शुड लुक लाइक दैट। अगर नहीं लगेंगे, आप थोड़ा सा लाउड होने की कोशिश करेंगे, या आप यू गो समवेयर एल्स, बिलीव इन इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। इसी तरह दिन और रात का भी है कि जी दिन में क्या पहनना है, रात में क्या पहनना है, ये भी है। ये बाय द वे ओल्ड डॉक्ट्रिन, आर्मी की डॉक्ट्रिन है, 200 इज़ ओल्ड, इट्स ऑलरेडी ओल्ड, इट्स ऑब्सोलीट आई वुड से। तो उसमें यह है कि उन्होंने कहा उस वक्त लिखा था कि दिन में जो है आपको लाइटर कलर्स पहनने चाहिए, रात को आपको डार्कर कलर्स पहनने चाहिए, ऐसी है ना। तो अब मैं पूछता हूँ कि मीटिंग्स कब होती हैं, व्हेन आर यू गोना बी कॉल फॉर जॉब इंटरव्यू, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है ना। तो अगर डे टाइम में आप लाइट कलर पहन के आ गए तो यू विल लुक वेरी लाइट वेट। आई मीन इमेजिन आप वाइट सूट पहन के आ रहे हैं, अगर लाइट बेज सूट पहन के आ रहे हैं, अच्छा इनका कलर फिर जो है ना वो एक बड़ा मैसेज देता है। डार्कर कलर कहता है कि I'm a serious person, I'm a reliable person, I'm a solid person. अगर आप लाइट कलर पहन के आते हैं तो आप कहते हैं यार इट्स पार्टी टाइम। अगर कोई वाइट सूट पहनता है तो मुझसे कहते हैं लोग कि जी वाइट सूट पहन सकता हूँ, मैं श्योर पहन सकते हैं। कहते कहाँ, मैंने कहा आप बीच वेडिंग कर लें और इफ यू गेट मैरिड, और या आप याट हो अगर आपके पास तो ऑब्वियसली दैट विल गो वेरी नाइस देयर। लेकिन otherwise, believe it or not, light colors are not going to do you any good. Please stay away from them. I don't care what the brand says. I don't care what the fashion says. If you are looking for your dream job, stay darker. ठीक हो गया सर। एक रेवोल्यूशन है एंकर्स की भी, हमारी जब सब कॉन्टिनेंट से लेके और पार्टीशन के बाद और अब तक देयर इज़ अ हेल ऑफ चेंज हमारी एंकर्स में और उनकी ड्रेसिंग सेंस में, उनकी ग्रूमिंग में, हर एक चीज़ में। तो सर आप उस चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान में और बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में, कि वो उन चीज़ों को कैसे लेकर चल रहे हैं, आउटडेटेड हैं, या पाकिस्तान में क्या चीज़ें हमें इनकलकेट करनी चाहिए ग्रूमिंग में? जी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई आल्सो लुक एट समटाइम्स, आई थिंक अबाउट दिस पर्सन हैज़ नॉट थॉट अबाउट दिस। देखिए जो बेंचमार्क है वो CNN है। I mean, I work with CNN. क्यों CNN? इसलिए because they're the market leader. I mean, I don't care what you say, but they are the market leader. तो उसमें देखिए कि वो जो उनके एंकर्स हैं वो क्या पहनते हैं। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊँ, I mean, you may have not heard about this. अमेरिका में एक सर्वे हुआ, it's about 10 years ago सर्वे हुआ, उसमें क्वेश्चन ये था कि who is the most trustworthy person in America? They didn't say कि पॉलिटिशियन है, ये क्या है, ये कौन है। You know who was selected? न्यूज़ एंकर जो उनका वॉल्टर क्रॉन्काइट, बड़ा उनका आइकन होता था, ही वॉज सिलेक्टेड एज ए ट्रस्टवर्दी गाय, मोस्ट ट्रस्टवर्दी गाय। अच्छा वो अब इवनिंग न्यूज़ का बंदा था, इमेजिन अबाउट दिस। लेकिन अगर आप इसकी ड्रेसिंग देखें, यू कैन गो देयर गूगल नाउ, आप बिल्कुल कंजर्वेटिव, इंतहाई जिसे कहते हैं स्टेटमेंट्स टाइप की उसकी ड्रेसिंग थी, एंड ही लुक लाइक यू शुड ट्रस्ट हिम। तो वो ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल वाली बात आ गई ना, कि देखिए कहाँ रिलेट हुआ, मीडिया का बंदा जो था उसको ट्रस्टवर्दी कहा गया। तो आई वुड से कि अगर आप मीडिया में हैं तो डिपेंड कि आप क्या करते हैं। आप अगर न्यूज़मैन हैं या आप न्यूज़ एंकर हैं तो आपको देखना चाहिए कि वहाँ के न्यूज़ एंकर कैसे ड्रेस करते हैं। अच्छा न्यूज़ एंकर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स से डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं। लेट्स से अगर आपने लाउड कलर के कपड़े पहने हैं, आप देखें न्यूज़ तो एनी न्यूज़ कुड ब्रेक,
Yes, sir. What if there is earthquake? What if there is a big calamity? What if there is a building falls down? What if, like, God forbid, कोई terrorism attack होता है and kids are getting hurt? तो आपने जो बड़ा बड़ा दुल्हन बन के बैठी हुई हैं और आप बड़े लाउड किस्म के कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, how you going to deliver that news? तो इसमें देखें, आपने middle of the road रहना है. I mean, I know ठीक है, इस फैशन में आप this business calls for it कि आप थोड़ा सा dress up होना चाहिए आपको, because people are looking at you. आपको थोड़ा सा ट्रेंडी भी होना चाहिए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा आपने ड्रेस अप होंगे तो आई थिंक यू कैन हैव अ प्रॉब्लम देयर. सर, ड्रेसिंग अप के साथ जहाँ तक आपके कपड़ों की बात होती है और जूतों की और सब चीज़ों के साथ, जो फीमेल्स हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली फेस करनी पड़ती है और वो है मेकअप. जी. तो सर, किन इवेंट्स के ऊपर अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे, जैसे आपने बात की कंजर्वेटिव इंटरव्यू है, और वहाँ पर जाते हुए अगर आप इफ़ यू आर वेरी लाउड विद योर मेकअप, तो वो वहाँ पर क्या आपकी It's not gonna work. Just like loud clothing is not gonna work, loud makeup is not gonna work. तो आपने moderate makeup करना है, ये भी नहीं कि बिल्कुल makeup नहीं किया. अच्छा, makeup में भी customized makeup, I'm coming up with a new idea, customized makeup. वो क्या होता है? I have some, I just hired some team of female wardrobe consultant, and they're going to be helping whoever comes to me. उसमें customized makeup में ये जो concept है वो ये है कि let's say you have small eyes. तो अब स्मॉल आइज तो स्मॉल है ना, अब obviously you cannot go for cosmetic surgery or anything like that. तो उसको बिग कैसे करना है? नोज़ है, उसको शेप में प्रॉपर लाने के लिए लेट्स से बिग नोज़ है, स्मॉल नोज़ है, तो ये कॉस्मेटिक, ये जितनी कस्टमाइज मेकअप है, that helps you to enhance your features and all that. दूसरी बात है, आपको अपने strong features का पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल let's say eyes your big feature, तो आप इसको हाईलाइट कर सकती हैं, ठीक है. whatever your इसी तरह अगर बड़ा चेहरा है तो उसको नैरो कैसे करना है, मेकअप से किया जा सकता है. तो ये भी एक दिस इज ऑल्सो एन आर्ट एंड वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई थिंक यू शुड लर्न अबाउट हाउ टू डू दिस. कुछ चीज़ें और हैं जिनकी बात कर लेते हैं. अब फीमेल की बात कर रहे हैं जो वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है. देखें, कपड़े आपके कलर तो खैर पहले बात हो गई, हमने डार्क में जाना है. अब प्रिंट पहनना है कि नहीं पहनना, ये एक बहुत बड़ी बात इशू है चल रहा है. तो उसमें मेरी टेक ये है कि देखें, प्रिंट को अवॉइड करें. उसकी वजह ये है कि जब आप बहुत सारा प्रिंट पहनती हैं, जैसे आपकी शर्ट भी प्रिंटी है, आपकी ट्राउज़र भी प्रिंटी है, आपने दुपट्टा भी प्रिंटी लिया हुआ है, तो बड़ा बिजी हो जाता है. You should shine, your personality should shine, you should be in the forefront and not the print. और दूसरी बात ये है कि देखें, हर बंदे ने प्रिंट पहना हुआ है, ठीक है ना. सी लेवल के जो लोग हैं, वुमेन, उन्होंने भी प्रिंट पहना हुआ है, मिड लेवल भी प्रिंट पहना हुआ है, लोअर प्रिंट पहना हुआ है. घर में जाती है तो मेड ने भी प्रिंट पहना है, उसने भी वही प्रिंट पहना हुआ है जो आपने पहना हुआ है. सो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट? तो ये दूसरी बात है. तीसरी जो है, अगर आप इसका प्रूफ मांगते हैं तो आप 2-3 ख़वातीन हैं, उनका नाम लेता हूँ मैं. एक बेनज़ीर भुट्टो है. I'm not making a political statement, but if you look at her wardrobe when she was the prime minister and even throughout her career, solid colors, उसके बाद थोड़ी सी पाइपें वगैरह की हुई है, because obviously you're feminine, you should look feminine, लेकिन ये एक बड़ी clean look थी. इसी तरह है ना रबानी है. If you look at her, I mean she was way up there in that position and I think she served the country very well और gracefully serve किया है. Look at her dressing. आपको कोई प्रिंट नहीं मिलेगा. बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी कामयाब ख़वातीन हैं, चाहे वो बिज़नेस एरिना से हैं या पॉलिटिक्स से हैं या आप किसी और फील्ड से हैं, यू विल सी देम दे वेयरिंग सॉलिड कलर्स. अभी ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है जो USA की, आप उसकी कलर देख लीजिए, ठीक है, प्लम कलर पहना हुआ है, बड़ा अच्छा पहना है, ज़बरदस्त कलर लग रहा है उसके ऊपर, बट अगेन इससे सिंगल कलर, इट्स लाइक ए सॉलिड कलर. तो ये आपने करना है. अच्छा, 1-2 बातें और हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है. टाइट कपड़े नहीं पहनने. यस सर. Believe it or not, if you wear tight clothes, let me tell you this, वैसे ही देखना, women are not treated equally in our society and all over the world. Yes, sir. जिसे कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, उसके बाद इक्वल पे भी नहीं है, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब अप द लैडर भी नहीं है. तो if you look like you're wearing some like tight clothes, believe it or not, it's not going to work in your favor. तो टाइट बिल्कुल नहीं पहनने. अच्छा, इतने लूज भी नहीं पहनने कि टेंट ही लगे. Obviously you have a shape, माशाल्लाह, so you should look decent. और इसके अलावा शूज़ में आपने हाई हील्स नहीं पहनने. एक तो हाई हील्स में प्रॉब्लम है, आप कितनी देर सारा दिन चल नहीं सकती हाई हील्स में. दूसरी है कि टेंशन गोज समप्लेस एल्स. आपको हाई हील भी ठीक है, आप पंप्स पहन सकती हैं अगर आपने अच्छा ट्राउज़र पहना हुआ है, तो पंप की हील होती है इतनी सी. yes, तो दूसरी बड़ी हील की बात कर रहा हूँ, वो नहीं पहननी.
اور اس کے علاوہ لاسٹ بات جو میں کروں گا, 2 باتیں اور ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نیک لائن لو نہیں ہونی چاہیے. آئی ٹیل یو سمتھنگ, میں ایون امریکہ میں آئی مین یو نو جتنی یہاں پہ خواتین آتی ہیں, ہلری کلنٹن آئی, آپ نے شاید ان کی پکچر دیکھی ہوں, ابھی کیٹ آئی تھی, کیٹ کی پکچر دیکھی ہے نا, یہاں تک نیک لائن ہے. Exactly. So if they give respect to our culture and our religion, why shouldn't we give respect to our culture and religion? تو پوری دنیا میں by the way, آپ you know forget about this climb of the corporate ladder, even getting a job if you are wearing a low cut. تو لو کٹ کو بالکل آپ نے اوائڈ کرنا ہے, ٹائٹ کپڑوں کو اوائڈ کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جیولری جو ہے وہ کیسی پہنی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. lot of girls don't know that. جیولری میں یہ ہے کہ آپ نے منیمل جیولری پہنی. آپ نے وہ ایتھنک لمبے چوڑے جھمکے شمکے وہ آپ پارٹی وارٹی کے لیے رکھ دیں. یو نو یو ہیو پارٹیز اینڈ یو کین گو ٹو, آج کل تو ویسے ویڈنگ سیزن آنے والا ہے, سو یو کین انجوائے دیٹ. لیکن جاب پہ اور جاب انٹرویو پہ آپ نے بالکل منیمل جیولری, کیونکہ ساری اٹینشن آپ پہ ہونی چاہیے. یو ورک ویری ہارڈ. آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ گرلس کے لیے پاکستان میں ٹو میک اٹ اپ ٹو دس پوائنٹ کہ ایجوکیشن لیں, اس کے بعد شائن کریں, اینڈ ناؤ دے آر گیٹنگ ٹو دا جاب مارکیٹ. اٹس ناٹ ایزی, اٹ ہیزنٹ بین ایزی روڈ. تو اب آپ اپنے لیے مشکل کیوں کریں گے؟ یو نو ڈونٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ فار یو. تو یہ چیزیں ہیں. جیسے میں نے کہا ایکسیسریز کا خاص طور پہ خیال رکھیں, کوئی لاؤڈ ایکسیسریز نہ ہو. اچھا ایک اور چیز, چمک نہیں ہونی چاہیے کپڑوں میں. اگر چمک ہے, لیٹ می ٹیل یو, چمک از چیپ. چمک صرف 2 چیزوں میں اچھی لگتی ہے, ڈائمنڈ اینڈ گولڈ. تو you know these are the tips that I could give you, you know if you're a female and you're going for job market. سر تھینک یو سو مچ فار دیز ٹپس. سر میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو ایک پرسنالٹی کی گرومنگ ہوتی ہے نا, وہ آئی تھنک کہ جب آپ یونیورسٹی انٹر کرتے ہو تو وہاں سے آپ کی ایک گرومنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو آپ کو پریکٹیکل لائف تک لیڈ کرتی ہے. تو سر یہاں پر کچھ ہوتا ہے کہ ایون پاکستان کی بات کی جائے, کیونکہ وی وانٹ ٹو یو نو پرووائڈ, ہمارے کنٹری کو ہم لوگ سرو کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری کنٹری میں اگر یونیورسٹیز میں آپ جا کر ڈریسنگ دیکھیں تو ایگزیکٹلی میں بولنا نہیں چاہتی تھی, بٹ لیکن آپ کوشچن کر لیجیے پھر مجھے. تو ایک یہ جو کلچر ہے جسے ہم اس چیز کو لوگ جو ہیں وہ کلچر امپورٹ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہے, یہ ایسا باہر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہوگا, باقی چیزوں میں نہیں ہو رہا ہے لیکن کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو سر اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس چیز کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں سب سے اس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے جو میں پہلے اس کو ڈسکس کرتا ہوں, دین وی کم بیک ٹو واٹس ہیپننگ ہیئر. دیکھیں آپ نے اپنے بارے میں ایک چیز سوچنی ہے کہ آپ برانڈ ہیں یا آپ ایک کماڈٹی ہیں اپنے آپ کے بارے میں. I'm not talking about the brand of clothing or something like that. آپ کون ہیں؟ میں نے you know I have done a lot of presentation, I talk to thousands and thousands of people in Pakistan. جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ برانڈ ہیں یا کماڈٹی ہیں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, ہم برانڈ ہیں. تو میں نے کہا سوچ کے کہنا, اب آپ کیا برانڈ لگتے ہیں؟ That's the other question. تو اس میں دیکھیں آپ نے شائن کرنا ہے, آپ نے ایک سگنیچر لک اپنی جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. اچھا یہ لک آپ کب ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ ناٹ وین یو نو جاب لیٹر آ گیا ہے اور آپ کو انٹرویو کے لیے جانا ہے. یہ گرومنگ ساری تھرو آؤٹ آپ کے کریئر میں ہونی چاہیے, اور پرٹیکولرلی وین یو ان کالج اینڈ یونیورسٹیز. اچھا کالجز یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے, اس سے ہرڈ مینٹیلٹی, دیٹس واٹس ہیپننگ ریئلی دیئر. کیونکہ سب نے پہنا ہوا ہے, اس نے بھی وہی پہنا ہوا ہے. اگر کسی نے موٹیف بہت بڑا لمبا چوڑا یہاں لکھا ہوا ہے, ٹی شرٹ آپ دیکھتی ہیں اکثر, ٹھیک ہے نا. I mean, I've asked those guys, they say, what does it mean? I don't know. I mean, ایسے ہی ہے نا. They think girls like it. I mean, do you like that? I mean, like all these big statements. لیکن اگر یہی آپ اگر ایک نائس شرٹ میں, جسے ڈریس شرٹ کہتے ہیں, فٹڈ شرٹ میں, فٹڈ نائس پینٹ ہو آپ کی, نائس شوز ہو, نائس بیلٹ ہو, I think you're gonna look very graceful and you're gonna look also very professional. تو میں کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ گرومنگ بلکہ اس سے پہلے شروع ہونی چاہیے. گرومنگ گھر سے شروع ہونی چاہیے. Unfortunately ہمارے گھروں میں اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. And I'm talking to a lot of mothers and a lot of parents there. Please pay attention to them. ٹھیک ہے ان کو آپ you know بہت you know as far as the food is concerned, as for the other things are concerned, آپ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں, لیکن ڈریسنگ میں بھی ان کی گرومنگ جو ہے فرام ڈے ون ہونی چاہیے. تو آئی وڈ سے کہ ہرڈ مینٹیلٹی سے باہر نکلیں, کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب جاب مارکیٹ میں جانا ہے تو اس دن آئی گیٹ کالس وچ پیپل آر کریزی نروس. مجھے کال آتی ہے کہ جی میرا 2 دن کے بعد انٹرویو, سر مجھے بتائیں کیا پہننا ہے. آئی مین دے ہیو ایبسولوٹلی نو کلو. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ گرومنگ سیکھیے, آپ ڈریس سینس سیکھیے, آپ یہ دیکھیے اپنے پروفیشن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی واچ کریں. دیر آر بینچ مارکس آؤٹ دیئر.
تو آئی ووڈ سے دیٹ اٹ اسٹارٹس ود این انڈیویجول. اگر آپ اٹینشن نہیں پے کریں گے اپنی ڈریسنگ پہ تو نو بڈی ایلس از گونا پے اٹینشن, نو بڈی از گونا ٹیچ یو. آپ نے جس طرح آپ دوسری چیزیں سیکھتے ہیں گوگل پہ کیا کیا نہیں سیکھتے. Exactly, sir. And I think that there's opportunity, and then obviously you can talk to me, and I'm in social media. My name is Hamid Saeed. I'm all over the lot. تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی کوئی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں. آئی کین ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. دیٹس وائی ایم ہیئر ان پاکستان, اینڈ آئی وانٹ ٹو ہیلپ آؤٹ. سر جس طرح آپ نے بتایا کہ سول سروسز کے کچھ آپ ماشاء اللہ سے فیکلٹی میں ہیں, تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی بات کریں تو سر کچھ ہم اگر ورک شاپس وغیرہ ارینج کرواتے ہیں جس میں ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے لیڈر کہ آپ ہمیں آ کر کچھ سکھائیں, تو سر وہ چیز میں آپ ہمارے ساتھ کتنا کولیبریٹ کریں؟ I would love to. ہمیں یو سی پی کے لیے. I would love to. UCP again, like I said, I've been here few times. میں نے already یہاں پہ 3 presentation کی ہیں. I would love to come here and contribute. اور آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ میڈیا میں مجھے بلاتی ہیں, I would love to share all my thoughts and my expertise, and I want to make sure that you are very successful in your life. ٹھیک ہو گیا سر. لاسٹ کوشچن ہے سر, آپ یو سی پی آئے ہیں, وزٹڈ آر یونیورسٹی, جیسے آپ نے بتایا آپ کو بہت اچھی لگی ہے سر. اب یو ہیو وزٹڈ آر پروڈکشن ہاؤس از ویل, جہاں پر ہم اس وقت بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں, تو سر آپ نے ہمارے بارے میں واٹ ہیو یو آبزروڈ ابھی تک؟ دیکھیں میں نے جو انوائرمنٹ یہاں دیکھی ہے, اٹس ویری پروفیشنل. ایون دا کلاس رومز آئی وزٹڈ, آئی سین دیٹ. I've seen, even where teachers and lecturers and professors sit there, cubicles and all that, they're very professional. It's a very professional environment. اور مجھے یہاں کا یہ فیل ہوتا ہے کہ like I'm in New York. It's like a world-class university, I would say that. And I also see a lot of respect between the people that were walking around and all this, between girls and boys and all that. So I think it's a great place to get a very, very fine education. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لاہور میں ہیں. Lahore is a cultural city, you can learn a lot. Just in New York, and in New York, if you live there, I mean, obviously you learn culture, you learn, business, you learn fashion, you learn all those things. So Lahore mein ek bahut bada fayda hai. If you come from suburbs or remote areas, agar aap UCP mein aate hain, to aap Lahore ko explore karein. لاہور کو ایکسپلور کریں. یو ول فائنڈ یہاں پہ لٹریچر ہے, یہاں پہ کلچر ہماری ہیریٹیج ہے یہاں. اینڈ آئی تھنک دیٹ کین ہیلپ یو اے لاٹ ان ٹرمز آف بلڈنگ اپ یور کیریکٹر, بلڈنگ اپ یور پرسنالٹی. اینڈ دین یاد ہے کہ صرف ڈریسنگ ہی میٹر نہیں کرنی, آپ کو بات بھی کرنی آنی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اور یا پھر دوسری بات ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے, آپ کچھ اور ہیں لگتے کچھ ہیں. I always say this کہ میرے پاس مت آئیے. If you're not an authentic person, authenticity is the key. آپ کو authentic لگنا ہے. کوئی بندہ فیک بندے کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے کوئی بیلٹ بھی ایسے نہ پہنے کہ گوچی مچی لکھا ہوا ہے 150 روپے کی بیلٹ. I mean, believe it or not, you're going to diminish your, I would say, personality and all that. کوئی چیز جو ہے نا آپ نے, بلکہ branded look اپنی کریٹ کریں. Why you should promote a گھوڑا brand? I mean, what are you trying to say? کہ میں Ralph Lauren کا شرٹ پہنا ہوں. نہیں, آپ اپنی ایک پرسنالٹی اس کو ڈیولپ کریں. مین وومن ڈزنٹ میٹر. اینڈ آئی تھنک دیٹس گونا ریئلی پے یو آف. ایک سگنیچر لک, ایک برانڈیڈ لک کیا ہوتی ہے, ایک برانڈ جو ہے وہ کنسسٹنٹ لگتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی سر. جیسے میکڈونلڈ کا ایم ہے, کسی دن پتلا لگ جائے, کسی دن موٹا لگ جائے, کسی دن فلیٹ لگ جائے. تو اسی طرح آپ کسی دن ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کسی دن آپ نے لوز کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کسی دن آپ نے بڑے پھولدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کسی دن آپ نے بہت کنسرویٹیو کپڑے پہنے. آئی مین لائک یو آر اے یو. آئی مین ایک آپ کی سگنیچر لک ہونی چاہیے. اینڈ ڈیولپ دیٹ, اینڈ آئی تھنک اٹس گونا ریئلی پے یو آن لانگ ٹرم. تھینک یو سو مچ سر فار سچ اے ڈیٹیل ڈسکشن آن پرسنالٹی گرومنگ. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, کلر سلیکشن پر, اپنی پرسنالٹی کو کیسے گروم کرنا ہے فار کارپوریٹ انٹرویوز, اور بینگ میڈیا اسٹوڈنٹ ہم نے اینکرس کو جو ہے وہ کس طریقے سے ڈریسنگ کرنی ہے ان کی. اور آپ دیکھیں گے پورے پروگرام میں سر حامد کی جو ہے بہترین گفتگو. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے فضا شاہد کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے انڈسٹری میٹ اپ. اللہ حافظ.